اور اس کی میں نے ایک نشاندہی گزشتہ جمعرات کی مجلس میں کچھ دوستوں کے سامنے رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ قریب ایک باغ کے قریب سے جب گزرے تو اس باغ میں داخل ہو گئے. باغ میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے 2 نفل پڑھے اور اس میں سجدہ اس قدر طویل کیا, اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ آپس میں پریشان ہو کے کہنے لگے کہ کہیں اللہ کے رسول خدا نخواستہ دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے, وفات تو نہیں پا گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ کوئی حرکت نہیں ہے, بالکل چپ سادھ کے پڑے ہوئے ہیں. صحابہ فرمانے لگے کہ ہمیں خدشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول کی روح جو ہے وہ ان کے جسد اطہر سے پرواز نہیں کر گئی, لیکن ایسا نہیں تھا. کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا, نماز پوری کی, تو آپ نے پوچھا صحابہ نے اللہ کے رسول کیا ماجرا تھا, اتنا لمبا سجدہ آپ نے فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شکر کا سجدہ تھا, اور یہ شکر میں نے اس وجہ سے ادا کیا ہے کہ ابھی راستے میں چلتے ہوئے جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی تھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آپ کے لیے ہے کہ آپ کی امت میں سے جب بھی کوئی شخص آپ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی پر درود اور سلام بھیجے گا. یہ فضیلت مجھے ملی ہے. تو جیسی یہ فضیلت مجھے ملی تو اس خوشی میں نے نماز شکر ادا کی ہے کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے میری امت کو اور مجھے اتنا عظیم رتبہ عطا کیا ہے کہ میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پر درود و سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس درود اور سلام بھیجنے والے پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دے گا. تو اس کے لیے میں نے یہ سجدہ شکر یا نماز شکر ادا کی ہے. اور بھی کئی موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شکر ادا کیا کرتے تھے. ہر غزوے میں فتح یاب ہو جانے کے بعد غزوہ شکر ادا کیا کرتے تھے, اور سجدہ شکر جو ہے اس کی بھی صورت ہمیں ملتی ہے خاص طور پر جب فتح مکہ ہوتا ہے. اس موقع پر آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ حضور کا جو سر ہے وہ اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ جا کے لگ گیا اور وہ اس حالت میں اپنے اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے. تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. جب بھی انسان کو کوئی کامیابی ملے, کاروبار میں برکت ملے, کوئی اچھی دولت مل جائے, ان کے بچے اور ان کے اولاد میں سے کوئی اچھے مرتبے پہ پہنچ جائے, کوئی بھی خوشی مل جائے تو فوراً اسے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مزید خوش ہو کر اور اسے عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. جی دیکھیے, اگر کوئی شخص انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نماز اشراق کے لیے نماز فجر کا باجماعت ادا کرنا لازمی ہے. دیکھیے, نماز فجر ادا کرنا اپنی ایک خاص عبادت ہے, اس کو تو نماز کو ادا کرنا ہی چاہیے. فرض نماز کو اپنی جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ایک الگ عبادت ہے. اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکا تو ایسا نہیں ہے کہ نماز اشراق وہ ادا نہیں کر سکتا, وہ نماز اشراق پھر بھی ادا کر سکتا ہے. بالکل اس طرح کہ جیسے نماز تراویح اگر کسی شخص نے ادا نہیں کی تو روزہ اسے پھر بھی ادا کرنا ہے, اسے رکھنا ہے. روزے کا تعلق نماز تراویح سے نہیں ہے. نماز تراویح ایک الگ عبادت ہے, روزہ ایک الگ عبادت ہے. اسی طریقے سے نماز فجر ایک الگ عبادت ہے اور وہ فرض ہے, اور نماز اشراق ایک نفلی عبادت ہے. اگر وہ شخص جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتا ہے مسجد میں اور ذکر ادا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج نکل آئے اور پھر وہ 2 نفل پڑھ کے مسجد سے رخصت ہوتا ہے, اس کے لیے تو پورا کا پورا مکمل اجر ہے. عمرے کا اور نہ جانے کتنی قربانیوں کا بڑی تفصیلات ملتی ہیں مختلف روایتوں میں. لیکن اگر کسی وجہ سے بندے کی آنکھ نہیں کھلی, نماز فجر کی جماعت گزر گئی ہے لیکن وہ 2 نفل ادا کرنا چاہتا ہے اور موقع ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے. جی سجدہ تلاوت جو ہے صبح فجر کی نماز جب ہم پڑھ لیتے ہیں, سجدہ تلاوت سورج نکلنے کے بعد کریں گے اسی وقت کر لیتے ہیں. سجدہ تلاوت جو ہے اس کے بارے میں فقہا نے کوئی وقت متعین نہیں کیا. البتہ یہ بات کہی ہے
کہ سب سے بہتر وقت وہ ہے کہ جب آیت سجدہ تلاوت کی جائے فوراً ہی سجدہ کر دیا جائے. لیکن اگر اس موقع پر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سجدہ کیا جا سکتا ہو تو آدمی پھر اسے مؤخر کر دے اور پھر اطمینان سے جب وہ اپنی مسجد میں پہنچے, اپنے گھر میں پہنچے, تو وہاں وہ سجدے ادا کر سکتا ہے. پورے دن میں اگر 5-6 سجدے تلاوت آتے ہیں تو وہ سارے سجدے اکٹھے بھی ادا کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی خاص وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے. آپ آپ نے شب برات جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے, جسے لیلۃ المبارکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے, اس کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کیا لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ یہ دو الگ الگ راتیں ہیں یا ایک ہی رات ہے؟ جہاں تک قرآن مجید کی آیتوں کا تعلق ہے تو اس میں یہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں. لیلۃ القدر جس میں قرآن مجید نازل ہوا, جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے, اور وہی رات لیلۃ المبارکہ یا شب مبارک کہلاتی ہے. البتہ شب براءت جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شب براءت ہے, جو شعبان کی غالباً 15 کو آتی ہے, اس کے بارے میں قرآن مجید میں نہیں, احادیث میں روایتیں ملتی ہیں. احادیث میں روایتیں ملتی ہیں. اور یہ شب کب آ رہی ہے؟ ہمارے اگلے 14-15 کے درمیان میں جو آ رہی ہے, تو جو ایام 8 تاریخ کو, یعنی اگلا جمعہ جو ہے, اس میں ہم انشاءاللہ, اس سے پہلے جمعہ مل جائے گا ہمیں, تو اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ باقاعدہ احادیث کی روشنی میں, جو معتبر اسناد سے احادیث ملی ہیں, اس کی روشنی میں آپ کو شب براءت کے بارے میں بتاؤں گا. لیکن لیلۃ المبارکہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قسمتوں کا حال اور ہر ایک اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے, تو اس سے مراد وہ لیلۃ القدر ہے, جو کہ رمضان میں انشاءاللہ اگر زندگی اور حیات موجود رہی تو میسر آئے گی. لیکن یہ شب برات ایک الگ رات ہے جس کے تذکرہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی مجلس میں بتاؤں گا. آپ کا آخری سوال. اگر کوئی تہجد کا ارادہ کرتا ہے, عشاء کے وتر جو ہے وہ مؤخر کر سکتا ہے, تو صبح پہلے وتر پڑھنے ضروری ہے یا نفل تہجد کا پڑھ کر وتر پڑھ سکتا ہے؟ اگر کسی شخص نے تہجد کا ارادہ کیا ہے اور اس نے وتر مؤخر کر دیے جیسے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے, تو پہلے اسے تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے, بعد میں وتر پڑھنے چاہیے. لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ وہ بالکل آخری وقت میں اٹھا ہے, بیدار ہوا ہے, اور نماز فجر میں بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ تہجد ادا کر لے. وتر اس کے بعد میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں.